ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے الحاج مرزا سجاد صاحب کی برسی کے سلسلے میں دوسری سالانہ عظیم الشان محفل اجتماعی ذکر نعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام اہل محلہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ محفل میلاد کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جو دوست احباب گھروں میں بیٹھ کے میری آواز سن رہے ہیں، محلے میں دور کہیں کھڑے ہوئے، ان سے گزارش کروں گا جلدی جلدی اوپر چھت پہ تشریف لے آئیں۔ محفل میلاد کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی تلاوت کلام پاک سے، تلاوت قرآن مجید سے ذکر مصطفیٰ کا آغاز ہوگا۔ جو دوست احباب گھروں میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی چھت پہ تشریف لے آئیں، انشاءاللہ محفل میلاد کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اچھی نیت ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے، اور جب محفل نعت کا آغاز ہو تو جو بھی کلام پڑھا جائے اچھی نیتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں، اچھی نیت کر لیں کہ جو سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ آقا کی امت کو اصالِ ثواب کریں گے، اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کریں گے، ہمارے مرحوم بھائی مرزا سجاد صاحب کی روح کو اصالِ ثواب کریں گے، انشاءاللہ اس کا ہمیں بھی ڈھیر ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب۔ انشاءاللہ اب تلاوت کلام پاک کے لیے میں مرزا سجاد صاحب کے پوتے ارسلان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ ثم الحمدللہ محفل نعت کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ جو دوست احباب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے بزرگوں کو اصالِ ثواب کے لیے
ہمارے محبوب بھائی سجاد مرزا کی سال ثواب کے لیے محفل میلاد میں تشریف لائیں انشاءاللہ۔ محفل کے اختتام پہ لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی تشریف لائیں الحمدللہ۔ اب میں گزارش کروں گا مرزا سجاد صاحب کے بیٹے محمد فیصل بھائی سے کہ اوپر سٹیج پہ تشریف لائیں انشاءاللہ، وہ بھی نظامت کے فرائض سنبھالیں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا اوپر لائیں تشریف لائیں اور درود پاک کا نظرانہ میرے ساتھ مل کے پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رحمت دا خزینہ یارو رحمت دا خزینہ اور رحمت دا خزینہ لوکا دیا لکھٹارا ساڑھے کھار مدینہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی یارو کوئی مثل نہیں ڈھولن دی او کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کرے میں غیر علی ایتھے جانیوں بولن دی پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اب تعداد ہماری کم بہت کم تعداد ہماری، پر وہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے اس جھرمٹ میں جو 313 تھے اور سامنے 1000 یا 2000 کا لشکر تھا، پر انہوں نے ہمت نہیں آئی۔ آج ہم جہاں جاتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں محفل سجاتے ہیں وہاں پھول لوگ نشاور کرتے ہیں تو شرمائیں نہ، بآواز بلند پڑھیں، جھوم جھوم کے پڑھیں کہ جو بھی درود پاک ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بھی سرکار کا غلام سرکار کا عاشق درود و سلام پڑھتا ہے وہ فوراً فرشتہ اس درود پاک کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود و سلام بھیجا ہے۔ اللہ کی عطا سے اس کو اتنی طاقت دی کہ ہمارے باپ کا نام بھی جانتا ہے، ہمارے دادا کا نام بھی جانتا ہے، اور فوراً اس درود پاک کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں آپ لوگ، پر بآواز بلند پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی موقع ملے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی
مثل ڈھولن دی او کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میں غیر علی ایتھے جانیوں بولن دی پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پنجابی کا کلام پیش کروں گا ہمارے میاں صاحب کا کلام کہ رحمت دا دریا الہی ہر جھڑ بگدا تیرا رحمت دا دریا بن جاوے میرا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کانی لوکاں جڑا کل عالم دعوانی میں سنیا اتے اوڑا اس دے جڑا کل عالم دعوانی لوئے لوئے پر لے کم بن جا میرا پاک محمد پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو
محمد نے فرمایا اسی کر لو خدمت مادی وہ جس نے کعبہ تکڑا ہوئے وہ تکلا میں صورت مادی پرفتن دور سب سے بڑی برائی ایک تو نماز نہ پڑھنا، نماز سے غافل ہونا، اور ہر گھر سے صدا آتی ہے کہ میرا بچہ مجھے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گالیاں گلوچ کرتا ہے۔ تو سرکار کا فرمان سماعت فرمائیں کہ پاک محمد نے فرمایا کہ تسی کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکنا ہوئے تو تک لگے صورت مادی، کہ ماں چہرے پہ ایک محبت بھری نگاہ ڈالیں گے آپ کو کئی حجوں کا ثواب ملے گا۔ کہ سرکار کا فرمان جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ اب ہم اس بحث میں چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں ہماری ماں کو اس طرح، ہماری ماں کو اس طرح، ہماری ماں اس طرح، ہماری ماں کا کریکٹر ایسا، ہماری ماں کا کریکٹر ویسا۔ تو ماں کا کریکٹر تو اپنی جگہ پہ، پر ماں کے درجات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ اب اس میں یہ نہیں آیا کہ ماں آپ کی کس کریکٹر کی مالک ہے، کیسی ہے، پر ماں ہے آپ کی۔ اس بحث میں حدیث میں بھی مطلب پڑھا گیا۔ تو آپ سے یہ التجا ہے کہ سرکار کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، جن کی مائیں زندہ وہ اپنی ماں کو قدموں کو بوسہ دیں کہ سرکار کا فرمان جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے، میرے ساتھ بولتے چلیں کہ مجھے محسوس ہو کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھیں گے، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اور اس کے بعد ماں باپ کی خدمت کریں گے کہ پاک محمد نے فرمایا پاک محمد نے فرمایا اسی کر لو خدمت مادی وہ جس نے تکلو صورت مادی جس نے کعبہ تکڑا ہوئے وہ تکلو صورت مادی باپ مرے سر ننگا ہونا باپ مرے سر ننگا ہونا ویر مرے کھڑ ننگی ماما باج محمد بچہ محمد بچہ کوڑی کرے رکھوالی رحمت دو دریا
قطرہ بخشے میں کم بڑھ جاوے تیرا جیک قطرہ بخشے میں کم بڑھ جاوے ساڈا سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آئیے قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے کے دوران جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ میں آصف بھائی سے گزارش کرتا ہوں تشریف لیں، آصف بھائی سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کے علاقے کے نگران بھی دعوت اسلامی کے حلقہ نگران ہے، حلقہ ذمہ دار ہے، تمام بھائی سے گزارش ہے کہ بل کے دل کے پاک کا نظرانہ پیش کریں، کوئی بھائی خاموش نہ ہو کہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کی آواز کے سے یہاں در و دیوار گونجیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں امید رکھوں انشاءاللہ۔ اب میں ایسے کلام بھی آگے پیش کروں گا کہ جو چلت میں ہوتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ دل کو بھاتے ہیں، اور وہ ایسے کلام بھی جو بندے کو اچھالتے ہیں، انشاءاللہ وہی پیش کروں گا۔ کہ ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں کہ چلت میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں عام لفظوں میں پاپ کہا جاتا ہے، ہم ابھی فوک پیش کر رہے تھے، یعنی سولو کلام پیش کر رہے تھے، تو انشاءاللہ تیز کلام بھی پیش کریں گے، اس کی پہلی کڑی ملاتے ہیں۔ کوئی بھائی خاموش نہ رہے کہ قصیدہ بردہ شریف میرے ساتھ مل کے پیش کریں۔ مولایا صلی سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم تعداد ہے، آواز کم ہے۔ میرا مقصد یہ کہ ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، جن کے لیے محفل سجائی ان کی بخشش کا ذریعہ بنے کہ ہم سرکار کے ذکر کی محفل کو یہاں سجا رہے ہیں، مولا ان کی قبر کو سونے محمد کے جلووں سے روشن کرتے ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہر دنیا سے جانے والوں کو عذاب نار سے بچایا جائے، اور جو دنیا میں موجود ہیں ان کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، یعنی سرکار کی بارگاہ کا رخ دکھایا جائے کہ جو سب کچھ ہے وہ ہمارا مدینے میں ہے، سرکار کے قدموں میں عرض یہ ہے۔ تو اونچا بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے در و دیوار گونجیں۔ صلی اللہ علیہ، اب مدنی مقصد سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ براہ مدینہ اونچا پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، بولو یا فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، بولو مشکل حل کر
شگے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے کربلائی رد شہید کربلا کے واسطے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی سب کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی مجھ کو مدینے بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار 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 آؤں بنے میرا مدینے میں مزار مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم میں گدا تو بادشاہ فرد پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میں گدا تو بادشاہ فرد پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم